السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز خواتین و حضرات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 87 تا 90 ہے۔ یہ آیات مقدسہ سورہ ہود سے ہیں، پارہ نمبر 12 ہے۔ اللہ رب العزت ان کا فہم اور ان کا شعور اور ان کی جو حقیقی روح ہے ان کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ الحمدللہ ہم اللہ رب العزت کی رہنمائی انبیاء علیہم الصلاۃ کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ آپ کو ہم نے مدین کی طرف بھیجا اور آ کر آپ نے دو کام کیے، ایک فلسفہ توحید کی دعوت دی، دوسرا ان کا جو معاشی نظام تھا وہ بہت زیادہ اپسٹ تھا، جس سے انسانیت کو نقصان پہنچ رہا تھا اور ماپ اور تول میں کمی کرتے تھے۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے رہنمائی دی کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، اس سے زمین میں فساد پیدا ہو رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں، رہنمائی کے مقابلے میں قوم کیا کہتی ہے؟ آج آیت نمبر 87 میں اللہ رب العزت ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں۔ قالوا یا شعیب، قوم کہنے لگی اے شعیب، اصلاتک، کیا یہ تیری جو نمازیں ہیں تأمرک کا حکم دیتی ہیں، ان نترک، یہ کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، جن کو ہمارے آباء و اجداد بزرگ وہ پرستش کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا اسی طرح ہم چھوڑ دیں جو ہمارے بزرگ اپنے مالوں میں کرتے تھے۔ دو باتیں بڑی اہم جو جواباً وہ کہہ رہے ہیں، اور عنوان کیا بنا رہے ہیں کہ یہ تمہاری جو نماز ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کا ذکر اور نماز اور اللہ کی عبادت بہت زیادہ کرتے تھے، تو اس کو عنوان بنا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تم جو نمازیں پڑھتے ہو اور بڑی ہمیں دعوتیں دیتے ہو، تو ہمیں دو باتیں بتاؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا جو فلسفی تم پیش کر رہے ہو اس کے مقابلے میں جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، آباء و اجداد ہیں، وہ پیش کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ اور یہ تمام انبیاء کی اقوام نے، وہاں کے حکمران طبقوں نے، سرداروں نے یہی جواب دیے۔ دوسرا کہنے لگے کہ ہم جو مالی اعتبار سے مینجمنٹ ہم نے کی ہوئی ہے، ہم نے ایک نظام بنایا ہوا ہے ماپ تول کا، اور لوگ مطمئن ہم سے ہم کر رہے ہیں، تو کیا ہم اپنے اموال میں اپنی جو مرضی ہے وہ ختم کر دیں؟
یعنی دونوں باتوں کی تردید کر دی انہوں نے. انک لانت الحلیم الرشید، تم بڑے ہمیں باوقار اور نیک چلن لگتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بڑے نیک آدمی ہو اور جناب بڑے ٹھیک ہو، ساری قوم جو ہے وہ اب خراب ہو گئی ہے، تم اکیلے ہی معاشرے کے اندر ہمیں نصیحتیں کر رہے ہو. قال یا قوم، حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، یہ جتنی تم نے گفتگو کی ہے اس گفتگو سے پہلے ذرا غور کرو کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے دلائل لے کے آیا ہوں، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس نے جو رزق دیا ہے، روزی دی ہے، بڑی خوبصورت دی ہے. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ایسی کوئی بات کروں کہ اس کی مخالفت کروں جس سے میں آپ کو روکتا ہوں. یعنی جو میں کہتا ہوں میں تو خود اس پہ عمل کرتا ہوں، کوئی ایسا جملہ، ایسا لفظ یا ایسا رویہ نہیں ہے کہ جو میرے قول و فعل میں مطابقت نہ رکھتا ہو. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرا ایک ہی ہدف ہے اور وہ ہے اصلاح. جتنی میں آپ کی کو بتا سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں، خدمت کر سکتا ہوں، جتنی میرے اندر طاقت ہے، میں صرف آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اور یہ جو نظام تم نے قائم کیا ہوا ہے جس سے اللہ بھی ناراض ہیں اور انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے، اس کو ختم کر دو. وما توفیقی الا باللہ، اور یہ ساری اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے. علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اسی پہ بھروسہ رکھتا ہوں اور میرا رجوع بھی اسی کی طرف ہے. وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ ہود أَوْ قَوْمَ صالح، آپ ایسے جرائم مت کرو میری ضد میں آ کر کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ کے عذاب آ گئے اور بڑی مشکلات میں وہ آگے تھے، آپ بھی ایسے نہ کرو. وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط پر جو اللہ کا عذاب ہے یہ تو قریب ہی آیا، اتنا دور نہیں ہے یہ. تو آپ میری ضد پر آ کر، میرے مقابلے میں آ کر ایسی شیطانیاں کر رہے ہو اور شیطانی جماعتوں کو تشکیل دے رہے ہو، شیطانی پروگرام رکھتے ہو، تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. پہلی قوموں پر بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ جب بھی شیطانی جماعتوں نے اللہ کی جماعتوں کا مقابلہ کیا، ان کے مقابلے میں آگے شیطانی جماعتوں، حکمرانوں نے ہٹ درمی کی، ضد کی، تکبر کیا، تو اللہ رب العزت نے پھر حزب اللہ سے اپنے نبیوں سے کہا ان کو سمجھائیں، وہی بشیر اور نذیر کا کردار ادا کریں، ان کو دعوت کے اصول پر آگے لے کے آئیں. اور پھر جب وہ نہیں مانے، ضد انتہا تک پہنچ گئی، تو پھر وہاں اللہ کا عذاب آیا ہے. قالوا یا شعیب واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں آپ اپنے رب سے مغفرت مانگو، بخشش مانگو اور اس کی طرف توبہ کر لو. ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا جو پروردگار ہے، میرا رب ہے، مہربان ہے اور محبت کرنے والا ہے. یہ ساری گفتگو حضرت شعیب علیہ السلام کی سننے کے بعد کہتے ہیں قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب یہ جتنی تم باتیں کر رہے ہو نا، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو اپنا ایک پورا معاشرتی ڈھانچہ بنایا ہوا تھا جو کفر، شرک، منافقت پر مبنی تھا، فساد فی الارض پر مبنی تھا،
اور ان کے آباء و اجداد اس پر قائم تھے، تو سارے لوگ اسی پیج پہ تھے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں جو سچی بات ہے کہ آپ ہمارے اندر ایک کمزور آدمی ہو، اکیلے آدمی ہو، کمزور ہو، تھوڑی سی جماعت ہے تمہاری، چند لوگ ہیں تمہارے۔ ہاں وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، ایک بات ہے، یہ تھوڑے سے جو لوگ ہیں تمہارے ساتھ، ہمیں ان کا خیال ہے، اگر ان کا خیال نہ ہوتا لَرَجَمْنَاكَ، ہم آپ کو سنگسار کر دیتے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے محترم سامعین و سامعات کہ دعوت کتنے پولائٹ انداز میں دی جا رہی ہے، مرحلہ وار دی جا رہی ہے، اور کتنے بہترین طریقے سے اللہ کی رہنمائی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جواباً جو گفتگو ہے وہ کتنی سخت ہے، ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، آپ ہماری نگاہ میں کوئی قابل عزت نہیں ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ، حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا بڑا خوبصورت، کیا میری جو قوم، اے میری قوم، کیا میرے جو بھائی ہیں، میری جماعت ہے، میرے ساتھ جو لوگ ہیں، یہ زیادہ معزز ہیں اللہ رب العزت کی جگہ پر؟ یعنی میں اللہ کی رہنمائی دے رہا ہوں، اللہ کی بات کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تو اللہ کی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ بڑی ہے یا میری قوم بڑی ہے یا میرے دوست اور ساتھی بڑے ہیں جو یہ کہہ رہے ہو کہ ان کی وجہ سے ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے جواب میں وہی ہٹ درمی جو دیگر اقوام کی ہم سن رہے ہیں وہی اس قوم میں آ گئی، وہی ضد ہے، ہٹ درمی ہے، وہ اپنے آباء و اجداد کے اس دین سے جو کفر اور شرک کا واپس نہیں آنا چاہتے، اور اسی طرح جو معاشرتی اور معاشی مینجمنٹ وہاں ایک نظم و ضبط انہوں نے قائم کیا ہوا ہے 2 نمبری، اس پر وہ واپس نہیں آنا چاہتے، جس کی وجہ سے وہ مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو ابھی جاری ہے، اس کو اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت اس سچی رہنمائی کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کہ ان جتنے بھی رہنمائیاں ہیں، اللہ رب العزت نے رہنمائی دی اور انبیاء کو عنوان بنایا، ان رہنمائیوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو دور حاضر میں ہمیں رہنمائی دینا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے آج اپنا نظریہ کیا اختیار کرنا ہے، ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، کس فلسفے کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اور پھر اس فلسفے کی ریٹ کو کیسے قائم کرنا ہے، فلسفہ توحید کی مینجمنٹ کیسے ہوگی آج کے دور میں۔ میرے عزیزو دوستو، ہم نے یہ رہنمائی یہاں سے لینی ہے، یہی آج کی ضرورت ہے۔ دروس کو سمجھ کر غور و فکر اور شعوری جد و جہد یہ آج کی ضرورت ہے، اس کو کبھی ہم نے نہیں بھولنا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے صغیر کبیرے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔